اگر کسی خاتون کا جو ہسبینڈ ہے وہ خاص طور پر، کیونکہ میرے پاس میجورٹی، کیونکہ مجھے پتا لوگوں کا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جی آپ عورتوں کی ہی بات کرتی رہتی ہیں یا عورتوں کے سوالوں کے جواب دیتی ہیں، تو میرے پاس نیچرلی آتے ہی کویشچنس موسٹلی عورتوں کے، شاید ریلیٹیبلٹی کی وجہ سے. تو اس لیے پھر میں خاوند کے بارے میں پوچھ رہی ہوں. اگر آپ چاہیں تو آپ بیوی کے بارے میں بھی شاید ہمیں بعد میں رہنمائی کر سکیں. اگر کسی کا جو شوہر ہے، خاوند ہے، وہ یا تو اوکیجنلی نماز پڑھتے ہیں، یعنی دن میں ایک نماز کوئی پڑھ لی، 2-3 پڑھ لی اور 5 نہیں پڑھ رہے، یا صرف جمعہ کے جمعہ نماز پڑھتے ہیں، یا کوئی نماز سرے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں ان خاتون کا یہ سوال تھا کہ ہم نے کوئی بھی کہیں لیکچر کسی کا کوئی بیان سنا ہے یا کہیں پر پڑھا ہے کوئی فتویٰ، تو اس میں وہ کنفیوز تھی کہ ایسے شخص کے ساتھ کیا مجھے اپنا تعلق جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے یا پھر اس سے یہ تعلق ختم کر دینا چاہیے. اچھا سوال، بڑا اہم ہے، اور یہ ہے بھی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم صرف اس کو سرسری دیکھیں تو نماز کا صرف ایک تعلق نہیں ہے، ان دونوں میں سے آنے والی جو اولاد ہے اس کے اوپر بھی اس کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے کہ باپ نمازی ہے یا نہیں نمازی. تو یہ دو ایک مختلف چیزیں ہیں. آپ دیکھیں کہ اگر کسی کا باپ نماز پڑھ رہا ہے تو ظاہری بات ہے کہ بچے دیکھ کے باپ کو فالو کرتے ہیں، اور وہ سارا ان کا عقیدہ، ایمان بچے کا جو ہے، خصوصاً بچے جب 6, 7, 8 سال کی عمر میں ہوتے ہیں تو وہ باپ کو ہی زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو بچوں کا بھی اس پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. اگر باپ بے نمازی ہے، گھر جو ہے وہ ایک صحیح معنوں میں ایک مذہبی گھرانہ نہیں رہتا، تو اس کا واقعی بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. اب جہاں تک سوال ہے کہ وہ اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کے ساتھ رہیں گے یا نہیں رہیں، وہ چھوڑ دیں، اس کو خلا لے لیں یا کیا کریں. نماز نہ پڑھنے کی 3-4 صورتیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ کوئی شخص بالکل کبھی بھی نماز نہیں پڑھتا، ایون جمعہ بھی نہیں پڑھتا، عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا، تو یہ شخص تو بلا شبہ جمہور کے نزدیک جو ہے نا وہ کفر کرنے والوں میں سے ہی ہے. اور اس کا کفر بھی ایک اس درجے کا ہے کہ جو اسلام سے خارج کر دینے والا ہے. یعنی وہ ایک طرح سے نماز کو مانتا ہی نہیں، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں اس کے نزدیک. عید بھی نہیں، جمعہ بھی نہیں، باقی بھی کوئی نمازیں کبھی نہیں، اس کو کہا بھی تو وہ سنتا ہی نہیں ہے، اور بس بلکہ وہ آگے سے کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نہیں پڑھوں گا، میں دیکھوں گا. تو یہ تو کفر کا ایک اعلیٰ درجہ ہے. تو ایسی صورت میں تو وہ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق بیان کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ کافر کے اور مومن کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. اب اگر یہ چیز نہیں ہے تو وہ امتیازی جو چیز تھی وہ نکل گئی ہے. یعنی جو کبھی بھی نماز نہیں پڑھتا، نماز کی طرف آتا ہی نہیں ہے، بالکل خیال نہیں کرتا، بلکہ ایک طرح سے دھتکار دیتا ہے جب کہا جائے تو ایسے شخص کے ساتھ تو مستقل نہیں رہنا چاہیے. ہاں وارن کرنا ہو تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ شروع کر لیں، اگر نہ آپ نے شروع کی تو میں آپ کو چھوڑ دوں گی یا میں خلا لے لوں گی، طلاق کا مطالبہ کروں گی. تو وارننگ دی جا سکتی ہے کہ بعض دفعہ انسان وارننگ سے یا کسی رشتے کی وجہ سے مجبور ہو کر بھی وہ شروع کر لیتا ہے نماز. لیکن اگر وہ پھر بھی نہیں مانتا اور وارننگ بھی بار بار دی ہے تو پھر اگر ہم اس کو تھوڑا سا نا بچوں کے لحاظ سے فیملی کو ذرا دور اندیشی سے دیکھیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ ایسے خامند کو چھوڑ ہی دیا جائے. یعنی دیکھیں اسلام کی جو بیسکس ہیں وہی نہیں اس کے اندر، تو پھر وہ اس مرد کے ساتھ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو پھر تو وہ اس کو چھوڑ دے تو بہتر ہے. لیکن ایک کیفیت یہ ہے کہ کبھی کبھار نماز پڑھتا ہے، مہینے میں 1-2 نمازیں پڑھ لی، کبھی جمعہ پڑھ لیا، کبھی عید پڑھ لی، اور وہ مانتا بھی ہے کہ ہاں مجھے پڑھنی چاہیے لیکن میری سستی ہے، میں نہیں پڑھ پا رہا، یا اس طرح کی چیزیں. تو ایسی صورت میں چھوڑنا نہیں چاہیے. یہ تو سستی میں آتا ہے، اور اس کا ایمان بھی ہے اس چیز میں کہ میں پڑھوں گا یا پڑھنا چاہتا ہوں. تو ایسی صورت میں چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ وقتاً فوقتاً جب دیکھا کہ مناسب لگ رہا ہے اس وقت تبلیغ کرنا، کہنا، نماز کی دعوت دینا اچھا ہے تو اس وقت وہ دعوت دیں اور اچھے طریقے سے ان کو کہتی رہیں. اور یہ اس کفر والے درجے میں نہیں آتا جو دوسرا جو پہلے ہم نے ذکر کیا ہے. تو یہ جو کبھی کبھار پڑھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ہاں بس میں ابھی مستقل شروع کر لوں گا، ایسی صورت میں طلاق کی طرف یا خلا کی طرف نہیں آنا چاہیے. یہ بھی اسی طرح سمجھ لیں کہ کوئی روزے رکھتا ہے تو روزے جان بوجھ کے کوئی 2-4 اس نے چھوڑ بھی دیے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کبھی جان بوجھ کے نہیں دیتا، تو اس کے تارک پر، چھوڑنے والے پر کوئی بھی فوراً یہ نہیں کہتا کہ بیوی اس سے طلاق لے لے، اور یہ کہنا بھی نہیں چاہیے. لیکن جو مستقل دائمی بے نمازی ہے اس کے ساتھ ان پہ ہے کہ یہ وارننگ دے لیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے پھر بھی اگر یہ خلا لیں گی تو گناہ گار نہیں ہوں گی.
طلاق کا مطالبہ کریں گی تو گناہ گار نہیں ہوں گی. یہ اگر اللہ کے تقوی اور خوف کی وجہ سے الگ ہوتی ہیں تو بلکہ یہ ان کے لیے ایک اچھی بات ہوگی کہ وہ اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ترجیح دیتے ہوئے وہ اس طرف جا رہی ہیں. تو یہ اس کے بارے میں ہے. مستقل جو دائمی بے نمازی ہے اس کے لیے بات تو ظاہر سی بات ہے سخت ہے، اور میرے خیال سے لوگوں کے لیے جسے کہتے ہیں نا کہ ایک کڑوا سچ ہے، اور ہو سکتا ہے تھوڑا بیک لیش بھی آئے آڈینس کی طرف سے، اور وہ یہ کہیں بھی کہ آپ اس طرح کی باتیں ڈسکس کر رہے ہیں، اس طرح تو آپ نے ہر کسی پہ پھر فتویٰ لگا دیا کہ ہر انسان جو ہے وہ کفر کی طرف جا رہا ہے. اس طرح ہمارا مقصد ظاہر سی بات ہے یہاں پر ایک تو یہ کہ سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں تو پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کے جواب دیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین جو ہے وہ دین ایک پورا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کے دائرے میں آپ نے کس طرح رہنا ہے، آپ نے کس طرح سے ایک مسلمان رہنا ہے. اور ہمارے ان کویشچنس کو ایڈریس کرنے کی سب سے بڑی جو وجہ ہے یا سب سے بڑی جو نیت ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ نہیں پڑھ رہا ہے نماز، چاہے وہ آپ کے ہسبینڈ ہیں، چاہے وہ آپ خود ہیں، یا کوئی، کیونکہ میں نے آپ سے بھی کہا تھا نا کہ یہ بھی بتائے گا کہ اگر کوئی خاتون، میرے خیال سے یہ ہے کہ خواتین پھر بھی شاید اگر ہسبینڈ کہیں تو میرے خیال سے بات وہ کبھی ڈر بھی جاتی ہیں اور سمجھانے سے سمجھ بھی جاتی ہیں. مردوں کے اندر زیادہ ساری ہوتا ہے، مردوں کا کیونکہ ایک ہولڈ زیادہ ہوتا ہے اور ان کا غصہ زیادہ ہوتا ہے، تو خواتین کی وہ بات کبھی کبھی نہیں بھی مانتے. اچھا، اس میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں جو جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے نا، وہ یہ کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یعنی سمجھیں گے یا کہیں گے کہ یہ بہت بڑی بات ہے یہ کہنا کہ اگر مستقل بے نمازی ہے تو آپ کھلا لے لیں. لیکن یہاں پہ میں حدیث یہاں پہ ذکر کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے گناہ جو ہوتا ہے نا، اس کو ایسے لگتا ہے کہ ایک پہاڑ اس کے اوپر آ گیا ہے. چھوٹا سا گناہ بھی اس کو ایسے لگتا ہے کہ ایک پہاڑ ہے، جب تک وہ اس سے توبہ نہیں کر لیتا اس کو سکون نہیں ملتا. اور جو فاسق ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے، یا ایک عام انسان ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے، یعنی لفظ بولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے کئی معنی ہیں، یعنی جس کے اندر ایمان پختہ نہیں ہوتا، یہ کہہ لیں آپ، اس کو گناہ ایک مکھی کی طرح لگتا ہے کہ ناک پہ آ کے بیٹھتی ہے تو ایسے کر کے اڑا دیتا ہے. تو کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں، یعنی میں نے جواب جو دیا ہے وہ اس وجہ سے یہ دیا ہے جو حقیقی تھا اور یہی بنتا تھا. کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ کبھی بھی نماز چھوڑنے کا وہ تصور بھی نہیں کرتی کہ میں کبھی بھی نماز چھوڑوں. ایسی خاتون کو اگر کسی ایسے مرد کے ساتھ رہنا پڑے جو کبھی بھی نماز نہیں پڑھتا تو آپ خود سوچیں کیا ہوگا. اس کے لیے وہ گناہ پہاڑ کی طرح ہی ہے جیسے مومن کو لگے گا. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ چھوٹی سی بات ہے تو اس پہ کیوں کھلا لے، ان کو یہ حدیث ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مومن کے لیے چھوٹا سا گناہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کو یہ چیز کوئی بادر نہیں کرتی، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے بہت بڑی بات ہے. تو میں نے یہ کہا ہے کہ جس کو جو بہتر لگتا ہے، اگر وہ طلاق نہیں لے گی تو گناہ گار پھر بھی نہیں ہے، اگر وہ طلاق لے لیتی ہے تو تب بھی گناہ گار نہیں ہے. تو یہ اپنے حالات پہ اس کے ڈپینڈ کرتا ہے، وہ ساری کی ساری چیز منحصر اس کے اوپر ہے کہ وہ چاہتی ہے یا نہیں رہنا اس صورت میں. یعنی ایک عورت نہیں چاہتی بے نماز کے ساتھ، آپ زبردستی اس کو رکھنا چاہیں گے. تو یہ بتایا ہے کہ لے سکتی ہے یا نہیں، جائز ہے یا نہیں. اگر وہ لے لیتی ہے تو اس کی مرضی ہے، وہ لے سکتی ہے. اگر وہ نہیں لینا چاہتی تو گناہ گار وہ نہیں ہوگی کیونکہ نماز وہ نہیں پڑھا. لیکن ظاہری بات ہے بچوں پر اس کا برا اثر آئے گا، اس کی اپنی ذاتی زندگی بھی خراب ہوگی. تو یہ ایک اجازت کے معنی میں ہے، لازمی ہم نہیں کہہ رہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اور یہاں پر یہی ہم ایڈوائز کرنا چاہیں گے کہ پہلی ہمیشہ کسی بھی چیز کے لیے میرے خیال سے پہلا سٹیپ اور پہلا قدم یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک احسن طریقے سے کسی کو دعوت دیں، احسن طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں. ہمیشہ ہر چیز کے لیے میرے خیال سے اللہ ماشاء اللہ کہ کوئی بہت ہی سویر مسئلہ ہے، بالکل کوئی زندگی موت کا مسئلہ ہے، اس میں بھی حکمت کے پہلو کو مد نظر رکھنا چاہیے. ہاں، تو یہ ہے کہ آپ اگر تو آپ کے شوہر نہیں پڑھ رہے ہیں بالکل نماز اس طرح سے آپ نے جو طریقہ بتایا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ ان کو پہلے کوشش کیجیے کہ آپ ایسے طریقے سے ان کو گائیڈ کیجیے، ان کو اس معاملے کی جو سنگینی اور نوعیت ہے وہ بتانی چاہیے، اور تاکہ ان کو سمجھ آئے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دل اور دماغ میں بات ڈال دے، اور پھر آپ ان کے لیے دعا بھی کیجیے، بہت ضروری ہے. آپ ان کے لیے ان کی ہدایت کے لیے دعا کیجیے. اور سب سے ایک اور جو ضروری بات وہ یہ ہے کہ ہمارا اپنا عمل، کہ ہم پھر کم سے کم سب سے پہلے تو خود دیکھیں کہ میں 5 وقت کی نماز پوری پڑھ رہی ہوں اور باقی چیزوں کا خیال رکھ رہی ہوں. تو پھر انشاءاللہ میں پھر ان کے بارے میں خیال کروں کہ ہاں ٹھیک ہے، میں تو اپنی نمازوں کا خیال رکھتی ہوں، باقی چیزوں کی پابند ہوں. تو آئی ہوپ کہ آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا. جزاک اللہ خیر.